پھر کپتان بھی یہ کہتا کہ میرا واسطہ ایک حقیقی شیر سے پڑا ہے، اب مزہ آئے گا مقابلہ کرنے میں۔ میاں صاحب ہیرو بنتے بنتے رہ گئے۔ وہ اس طرح کے 8 فروری کو جو کچھ ہوا وہ اب سب کے سامنے ہے۔ میں اس پر بات نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میاں صاحب ہیرو بنتے بنتے کیسے رہ گئے۔ میری سوچ ہے کہ اگر وہ 9 فروری کو اپنی تقریر میں یہ فرماتے، کیونکہ میں 3 بار اس ملک کا منتخب وزیر اعظم رہ چکا ہوں، اور کل جس طرح آپ عوام نے ووٹ ڈال کر الگ الگ انتخابی نشان کے ہوتے ہوئے آزاد امیدواروں کو کامیاب کیا ہے، وہ آپ عوام کا تاریخی کارنامہ ہے، کیونکہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی کسی الیکشن میں نہیں ہوا۔ یہ کارنامہ ایک لیڈر ہونے کے ناطے میرے لیے خوش ہونے کا مقام ہے، اس لیے میں اپنی ذاتی ہار کو تسلیم کرتا ہوں اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون حکومت نہیں بنائے گی۔ تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد اسمبلی میں جو بھی پارٹی اکثریت ثابت کرے وہ حکومت بنائے۔ شاباش پاکستانیوں، مجھے آپ پر فخر ہے۔ میاں صاحب کا یہ اعلان نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی طور پر ایک ایٹمی دھماکہ ہوتا اور ایک بریکنگ نیوز بنتی، انٹرنیشنل میڈیا پر ہر طرف ان کی واہ واہ ہوتی، لیکن اس کے لیے ذرا سی سوچ کی بولندی چاہیے تھی کہ ہار کر کیسے جیتا جاتا ہے۔ پھر ان کو چوتھی بار وزیر اعظم قوم خود بناتی، کیونکہ قوم کی سوچ سے ہٹ کر یہ سب کچھ ہوتا۔ وہ تو حیرت کے مارے آپ کو ہیرو ہیرو کہتی، اور پن اما اور ایون فیلڈ سب کچھ وڑ جاتا، اور مریم نواز کے لیے وزارت عظمہ پلیٹ میں رکھ کر ملتی، اور آج جس طرح مسکین سی صورت لے کر بھٹکتے رہتے ہیں اور ان کا مذاق بن رہا ہے وہ بھی نہ ہوتا، بلکہ وہ ایسی عزت کماتے کہ اس کی مثالیں دی جاتی۔ کیا میری اس سوچ سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ جیت پاکستان کی ہوتی، پاکستانی عوام کی ہوتی، اور جمہوریت کی ہوتی، اور میاں صاحب کو تاریخ میں یاد رکھا جاتا۔